السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیا بیعت ہونا، مرید ہونا یہ واجب شرعی ہے، یعنی یہ واجب ہے، ضروری ہے، یا پھر یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی انسان بیعت ہونا چاہے یا نہ چاہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو پیر و مرشد کا جو ایک نظریہ ہے اسلام میں کہ پیر بناتے ہیں لوگ، پیر کے بتائے ہوئے راستے کے پر چل کر اللہ رب العزت کو خوش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ پیر بنانا یعنی کسی شیخ کامل کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے کر اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کرنا، کیا یہ ضروری ہے؟ یعنی کسی انسان کا مرید ہونا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ بیعت جو ہے وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بیعت جو ہے وہ اسلام میں، قرآن میں، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث نبویہ میں بیعت کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہندوستان اور پاکستان خاص طور سے یہ آس پاس کے یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ یہ جو آس پاس کنٹریز ہیں، اس میں بیعت کو دین کا ایک اہم رکن اور واجب شرعی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کے لیے کسی شیخ سے بیعت ہونا، مرید ہونا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ بیعت کے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی جو ہے، کامیابی کو پانا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات محترم، دوسرے مقام پر سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، چنانچہ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اس کو پڑھے گا، اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اس زندگی میں اندھا یعنی جو دنیا ہے اس میں اگر کوئی انسان اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اندھا کا مطلب جو اللہ رب العزت کے راستے پر نہیں چل رہا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کر رہا، وہ ان تمام چیزوں کو، حق کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو اس نے بند کر رکھا ہے۔ گویا جو دنیا میں حق کو نہیں دیکھ رہا، جان بوجھ کر نہیں دیکھ رہا اور اندھا بنا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کو وہ نہیں پا پائے گا، اس سے بھی وہاں پر وہ اندھا رہے گا۔ حضرات محترم، اور بعض لوگ جو ہے وہ مشائخ کا یہ قول بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ یہاں ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو بیعت اور ارادت یعنی پیری مریدی کو درستی نہیں سمجھتا، وہ کہتا کہ یہ سب بدعت ہے، غلط ہے، بلکہ اپنے لیے صرف قرآن و حدیث کو ہی وہ کافی سمجھتا ہے، اور بیعت اور ارادت یا شیخ و مرید یعنی کوئی بھی انسان جو یہ مریدی اور پیری مریدی کا جو معاملہ ہے اس کو وہ سرے سے خارج کرتا ہے اور شیخ و مرید اختیار کرنے کو دین میں اضافہ یعنی بدعت سمجھتا ہے۔ اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ فلاح و کامیابی اصل میں ہے کیا، کامیابی کہتے کسے ہیں، اس کے درجات کیا ہیں۔ حضرات محترم، فلاح یعنی آخرت میں کامیابی کی 3 قسمیں ہیں۔ کامیابی جو جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں، تو آخر کامیابی کتنی طرح کی ہوتی ہے تو وہ اب ذرا سمجھیں۔ کامیابی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی فلاح عام،
دوسری فلاح خاص اور تیسری فلاح اخص الخواص۔ فلاح عام یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب شخص کسی طرح جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کے فضل سے یا کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت سے، اگرچہ اسے ایک عرصے تک جہنم میں رہنا پڑے۔ اس فلاح کو فلاح مغفرت بھی کہتے ہیں۔ یہ فلاح جو ہے وہ مسلمان اور ہر اس شخص کے لیے ثابت ہے جس تک کوئی نبی یا نبی کا نائب نہیں پہنچا اور اس نے دل سے یہ تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور بغیر شفاعت کرائے نہیں اٹھوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھ سے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ہر اس امتی کو جنت میں داخل کرے جس نے ایک دن بھی سچے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی پر اس کی موت ہوئی۔ حضرات محترم، اس فلاح عام کے لیے اس مرشد کی ضرورت ہے جو اسے کلمہ توحید پڑھائے، بنیادی عقائد بتائے، دینی ضروریات، جو بھی دینی ضروریات ہے، دینی ضروریات جیسے نماز، روزہ وغیرہ کی تعلیم دے، اور والدین ہوں کہ اساتذہ، سب کے لیے مرشد و رہنما ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کی تشریح جو ہے وہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور اللہ کی شریعت کو بندے کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات از اول تا آخر، عوام و خواص سب کے لیے ہادی و مرشد اعظم کی ہے۔ ہر شخص ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرات محترم، اب یہ تو ہو گئی فلاح عام۔ فلاح خاص کیا ہے ذرا وہ سمجھے۔ فلاح خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بخش دے اور اس کو بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اسے فلاح تقوی بھی کہا جاتا ہے جو عام صالحین کو حاصل ہے۔ یہ وہی فلاح ہے جس کی طرف سبقت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف تیزی سے دوڑو۔ حضرات محترم، اس فلاح خاص کے لیے مرشد خاص کی ضرورت ہے۔ اس فلاح خاص کے لیے مرشد خاص کی ضرورت ہے۔ قرآن و احادیث، علماء ربانین کی کتابیں جیسے احیاء العلوم، قوت القلوب، کشف المحجوب وغیرہ، مشائخ کے ملفوظات جیسے محبوب الہی کی تعلیمات پر مشتمل فوائد الفوائد، نیکوں کی صحبت، یہ سب مرشد خاص میں شامل ہیں جن سے قلوب کی بیماریاں اور نفس کی خرابیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں جیسے کیمیائے سعادت وغیرہ ہے، اور ایسی کئی ساری کتابیں ہیں جو ان تمام چیزوں میں شامل ہیں۔ فلاح، اب یہ تو ہو گئی دو فلاح۔ تیسری جو فلاح ہے وہ ہے فلاح اخص الخواص۔ وہ یہ ہے کہ قلب جو ہے، دل جو ہے اور قالب جو ہے وہ رذائل سے پاک ہو اور فضائل سے مزین ہو، یہاں تک کہ دل جو ہے وہ شرک خفی سے، باقیات سے بالکل پاک و صاف ہو جائے، کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرنے لگے اور اس کا مقصود صرف اللہ رب العزت ہو جائے، پھر اس کی کیفیت لا مشہود الا اللہ اور پھر لا موجود الا اللہ تک پہنچ جائے۔ یعنی پہلے غیر کے ارادے سے دل کو خالی کرے اور پھر جو ہے غیر اس کی نگاہوں سے دور ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے قلب کی، اپنے دل کی آنکھوں سے تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ یقین ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ فلاح کا اعلیٰ درجہ اور اس کے ساتھ ساتھ سیر الی اللہ کی انتہا ہے اور اسی کو مقام احسان بھی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، فلاح خاص میں عذاب سے دوری اور راحت کا حصول ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، جسے جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔
فلاح خاص الخاص یعنی اخص الخواص اس سے بھی بہت بلند ہے، کیونکہ صاحب احسان عذاب کے خوف اور جنت کی خواہش سے بلند ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرمایا یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کوئی ان کو غم ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہیں۔ اس فلاح کے حصول کے لیے انسان کو ایک کامل مرشد اور مربی کی ضرورت ہے، ایک پیر کی ضرورت ہے، پیر کامل کی ضرورت ہے۔ عارفین باللہ کی بیعت حقیقت میں اسی فلاح کے لیے ہے، اور اگر بعض لوگ اس فلاح کے حصول کا قصد کیے بغیر بیعت ہوتے ہیں تو اسے یا تو بیعت توبہ کہیں گے یا بیعت تبرک کہیں گے، اور اس سے بھی آخرت میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن صوفیاء کرام کے یہاں جو بیعت مطلوب اور مقصود ہے وہ بیعت احسان ہے، جس کو بیعت ارادت یا بیعت تربیت وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کے بعد کسی مرشد کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور جو وسیلہ خاص الخاص یعنی اخص الخواص اور مرشد کامل اختیار نہ کرے گا وہ کبھی بھی فلاح احسان نہیں پائے گا، وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی تجلیات سے منور نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا، اور یہ جان لے کہ جو اس دنیا میں محروم رہے گا وہ آخرت میں بھی محروم رہے گا۔ اللہ نے سورہ اسراء میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ جو اس زندگی میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ گمراہ رہے گا۔ حضرات محترم، اس گفتگو سے واضح یہ ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے بیعت ہونا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اسے یقینی طور پر مرشد کی ضرورت ہے جو اسے ضروریات دین کا علم دے، نیز واجبات شرعیہ پر کاربند رہنے اور حرام سے بچنے کی تلقین کرے، اور یہ مرشد خواہ کتاب کی شکل میں ہو، والدین کی شکل میں ہو، یا پھر استاذ اور علماء کی شکل میں ہو۔ ہاں، جو اپنے دل سے غیر اللہ کا تصور مٹانا چاہتا ہے، اپنی عبادت تو خاص کر نمازوں میں کانکا تراہ کی کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے اس کے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ حضرات محترم، لیکن جو اس سے بھی اعلیٰ مقام چاہتا ہے اسے ایسے شیخ کی صحبت اور بیعت کی ضرورت ہے جو خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو بھی کامل بنانے والا ہو، جو دلوں کے بیماریوں سے بھی واقف ہو اور علاج سے بھی، جو اس راہ کی گھاٹیوں سے بھی واقف ہو اور اپنے مریدوں کو ان سے نجات بھی دلاتا ہو۔ حضرات محترم، جنید بغدادی، شبلی نعمانی، اسی طرح شبلی اور بایزید تبریزی اسی مرشد خاص الخاص کی مثالیں ہیں۔ مرشد خاص الخاص اصل میں آپ کا ذاتی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کا ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو قریب سے آپ کے امراض کا جائزہ لیتا ہے اور خصوصیات کے ساتھ آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے۔ یہ وسوسہ بھی عام ہے کہ ایک شخص جو شیخ اتصال سے بیعت ہوا تو اسے شیخ ایصال ملتا ہے اور اس کا دل وہاں زندہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تربیت جو ہے، ان کی تربیت میں جانے، ان کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے بیعت ہونے میں وہ شخص کراہت محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہ شیخ ایصال ایسا ہو جس کی شان قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ ہو، جو مقام یعنی ایسے مقام پر فائز ہو اور اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سراپا نائب اور مطلق ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پہلے ہی بیعت ہو چکا ہوں، اب دوسرے شیخ سے کیسے بیعت ہو جاؤں۔ یہ وسوسہ بھی شیطانی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شیخ اتصال سے بیعت اور بیعت تبرک ہے، یعنی مرید کا شمار ان نیک شخص سے محبت کرنے والوں میں ہوگا نہ کہ حقیقی مرید میں، اور شیخ اتصال سے طریقت و معرفت کے درجے اور مقام جو ہے وہ طے نہیں کیے جا سکتے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی پیری مریدی کے بارے میں جس میں ہم نے یہ سمجھا، خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ مرید ہونا جو ہے وہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی جو ہے قربت حاصل کرنا ہے تو مرید ہونا ضروری ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو مرید ہونا ضروری ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا، اللہ کا ولی بننا ہے تو مرید ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ
صرف آپ کو کامیابی چاہیے. ابھی آپ کو تینوں اسٹیپ میں نے بتائے کامیابی کے, جو کامیابی چاہیے اس کے مطابق آپ کو مرید ہونا پڑے گا. حضرات محترم, ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.